ایک مختصر تذکرہ میں نے آج کی نشست میں جو آپ لوگوں سے کرنا تھا رمضان مبارک کے اس اسپیشل جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان ہمیں بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی فضیلت ہے اس میں وہ تمام چیزیں جس میں مختصر ٹائم میں آپ زیادہ محنت کیے بغیر کچھ چیزوں کا خیال رکھے, اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ چیزوں کو آپ لپیٹ سکتے ہیں, اپنی آخرت کو درست کر سکتے ہیں. میں صرف ان کا آج مختصر سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جنازے کی فضیلت میں آپ سے بیان کروں. فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو نہلاتا ہے, فوت ہوا اس کو نہلایا, نہلانے کے دوران اس نے اس کے جسم میں کوئی عیب دیکھا اور اس کے اوپر خاموشی رکھی, کسی کو بیان نہیں کی, اس کے بعد اس کو کفنانے میں وہ شامل ہوا, کفن پہنانے میں, پھر اس کے جنازے میں وہ شامل ہوا اور جنازے کے ساتھ قبر تک ساتھ چلا اور قبر کے دفنانے میں شامل ہوا اور پھر لوٹا, یہ شخص اس کا اجر ایسا ہے جیسے یہ آج ماں کے پیٹ سے نکلا. 3 کام ہے ٹوٹل, نہلانے میں شامل ہونا, کفن میں شامل ہونا اور جنازے میں شامل ہونا, اور انتظار کریں جب قبر کے اوپر مٹی ڈال دیں. اکثر بدبخت اس سے پہلے بھاگ جاتے ہیں, حالانکہ اس کا بہت زیادہ اجر ہے, بہت زیادہ اجر ہے. شیطان بھگاتا ہے آپ کو, ہم سب کو شیطان قبرستان سے بھگاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے. یہ والا اجر اس کے علاوہ صرف مقبول حج والے کے لیے کہ جس نے مقبول حج میرے طریقے پہ کیا اور حج اس کا قبول ہوا, وہ ایسا ہے جیسے آج پیدا ہوا. اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کے لیے فرمایا کہ جس نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں, وہ ایسا ہے جیسے آج پیدا ہوا, پچھلے سارے کے سارے اس کے معاف ہو جایا کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جمعے کی فضیلت. رمضان میں بھی نہ چھوڑیں, رمضان کے علاوہ بھی نہ چھوڑیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جمعے کے دن جمعے کے لیے جانے میں جلدی کرتا ہے, چیزیں گنتے جائیے, جمعے کے لیے جانے میں جلدی کرتا ہے, غسل کر کے جاتا ہے, جو بہترین کپڑا اس کو میسر ہے وہ کپڑا بہترین کپڑا پہن کے جاتا ہے, اگر اس کے پاس خوشبو پرفیوم کوئی چیز موجود ہے خوشبو والی پرفیوم والی, اس کو استعمال کرتا ہے, اور مسجد کی طرف پیدل جاتا ہے, سواری پر نہیں جاتا, اور مسجد میں اندر جاتے ہوئے امام کے قریب ترین بیٹھتا ہے, اور امام کے قریب ترین پہنچنے میں کوئی 2 مسلمانوں کے درمیان میں تفریق کرتا ہوا نہیں جاتا. مفسرین نے محدثین نے اس کی تشریح کی ہے, جو ہم 2 مسلمانوں کے درمیان سے ٹپ کے جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ غسل کر کے جاتا ہے, بہترین کپڑے پہن کے جاتا ہے, صاف ستھرے خوشبو لگا کے جاتا ہے اگر میسر ہے, پیدل جاتا ہے اور جلدی کرتا ہے, جانے کی کوشش کرتا ہے, امام کے قریب جا کے بیٹھتا ہے اور 2 مسلمانوں کے درمیان سے ٹپ کے نہیں جاتا, اور خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے, اور اسی طریقے سے نماز کے بعد خاموشی سے بغیر 2 مسلمانوں کے درمیان سے ٹپے ہوئے پیدل واپس گھر آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے آنے اور جانے کے ہر قدم کے بدلے ایک سال کی ہر رات کی پوری رات کا قیام اور پورے دن کے روزے کا اجر ہر قدم کے بدلے دیتا ہے. 365 days in a day in a year. آپ ادھر سے چل کے مسجد آتے ہیں تو آپ کے آنے جانے کے 1000 قدم ویسے ہی بن جاتے ہیں. کون ہم میں سے ہے جو 1000 دن روزہ رکھ سکے اور 1000 دن رات کا قیام کر سکے؟ دس از امپاسبل. اور پرانی روایات میں نہ یہودیوں کی تاریخ میں کسی قسم کی چیز کا تورات میں تذکرہ, نہ انجیل میں تذکرہ, نہ زبور کے اندر تذکرہ. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی وجہ سے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس کو برائے مہربانی استعمال کیا کریں اور اس سے اس چیز کو جان لیں کہ مسجد میں 2 مسلمانوں کے اوپر سے ٹپ کے آنے کا وبال کیا ہے. جب آپ یہ حرکت کرتے ہیں, سب کچھ کرنے کے باوجود آپ کو جمعے کا نارمل اجر ملتا ہے, آپ اس خاص اجر عظیم سے محروم ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے, جب آپ رمضان میں یہ کام کرتے ہیں تو اٹس آل ملٹیپلائڈ بائی 70. رمضان میں ہر چیز کا اجر 70 ٹائمز بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ کو ہر قدم کے بدلے ایک سال کی بجائے 70 سالوں کی رات کی پوری رات کی عبادت, مقبول عبادت جس میں کوئی شک نہیں ہے, اور سارے دن کے مقبول روزے کا جس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کا اجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہ جنازے کی فضیلت تھی اور یہ ایک جمعے کی فضیلت تھی. ایک فضیلت جس کا غالباً میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا, لیکن بہت امپورٹنٹ چیز ہے, چیزوں کو بار بار ہمیں سننا چاہیے, تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری سرشت میں بیٹھ جائے اور ہم اس کو نہ صرف عمل کریں, لوگوں کو بھی پہنچائیں. عبداللہ بن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 17-18 سال ان کی عمر تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی انہوں نے رکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی, اللہم فقہہ فی الدین, اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. فقہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ, حدیث کا مطلب ہے بیان کرنا. وہ دعا قبول ہوئی
اور حضرت عمر اپنے زمانے میں جب قرآن کی کسی چیز کی تشریح پوچھنی ہوتی تھی، سارے بڑے صحابہ سابقون اولون عشرہ مبشرہ بیٹھے ہوتے تھے، تو حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عباس سے لازمی پوچھتے تھے. لوگ بعض اوقات اعتراض کرتے تھے کہ یہ بچہ اس سے کیوں پوچھتے ہیں. حضرت عمر نے ایک مرتبہ پوچھا سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا وہ، کسی نے کہا یہ. ان کے ساتھ عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے. انہوں نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا اے امیر المومنین، سورہ نصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر تھی. حضرت عمر نے فرمایا کہ سچ کہتا ہے، اسی نے صرف سچ کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے پہلے پوری جو صورت آخری نازل ہوئی سورہ نصر تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اس آیت کے متن سے پتہ لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئے اور جوک در جوک لوگ دین کے اندر شامل ہوں تو پھر آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، واستغفر، اس سے استغفار کریں، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. یعنی اینڈ کا نقشہ کھینچ دیا گیا کہ کام پورا ہو چکا، اب اللہ تعالیٰ کا نام لیں صرف. یہ عبداللہ بن عباس مسجد نبی میں خطبہ دیا کرتے تھے. انہوں نے خطبے میں بیان کیا کہ اعتکاف کی یہ شرائط ہیں اور اس کے بغیر کوئی آگ لگ جائے، کسی کا جنازہ ہو تو اس کے علاوہ مسجد سے باہر نکلنا سنت کے خلاف ہے. اسی اعتکاف کے دوران ایک مسلمان باہر سے آیا اور اس نے ان سے تذکرہ کیا کہ مجھے پتہ لگا تھا، پتہ نہیں تھا کہ آپ اعتکاف میں ہیں، میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. کسی نے کہا کہ مسجد میں ہیں. دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک نے دوسرے کا قرض واپس کرنا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسرے نے اس کا گریبان پکڑا ہوا ہے. میں نے سوچا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بڑے قریبی ہیں، آپ سفارش کریں گے تو وہ چھوڑ دے گا، لیکن آپ تو اعتکاف پہ ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اعتکاف کو چھوڑو، چلو چلتے ہیں، سفارش کرتا ہوں. اس نے روکنے کی کوشش کی. ممبر ایسے ہے، روزہ مبارک اس طرف ہے، دروازہ اس طرف ہے. یہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ روکنے کی کوشش کر کے آپ نے اس ممبر پہ کہا تھا کہ اس طرح نہیں نکل سکتے. جب اس نے 2-3 دفعہ روکنے کی کوشش کی، انہوں نے روزہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، سائستہ کے اندر شامل ہے، میں نے اس قبر والے سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی کسی تکلیف، کسی رنج، کسی مصیبت کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے، صرف کوشش کرتا ہے، چاہے اس کی کوشش سے اس مسلمان کی تکلیف دور ہوتی ہے، پریشانی رنج دور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کو صرف اس کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مسجد نبوی کے 10 سال کے مقبول اعتکاف سے زیادہ کا اجر دے گا. 10 سال سے زیادہ کا مقبول اعتکاف، 10 دن کا اعتکاف لوگ اس کے لیے بیٹھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10 سال سے زیادہ کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے آپ نے تلواریں نہیں اٹھانی ہیں. ایک مریض ہے، گھٹنے میں درد ہے، آپ نے دیکھا، آپ نے ایک فون اٹھایا، نمبر ایک ڈاکٹر کا ڈائل کیا کہ بندے کو یہ پرابلم ہے، کیا کریں؟ کہ یار یہ میڈیسن میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں، اس کو بتائیں یہ کھا لیں، چاہے اس کو شفا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ نے اس کے گھٹنوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے کوشش کر دی ہے. ہر وہ کوشش چاہے ایک SMS سے ہوتی ہے، چاہے ایک کال سے ہوتی ہے، چاہے ایک مشورہ دینے سے ہوتی ہے، چاہے ایک قدم چلنے سے ہوتی ہے، ہر کوشش کے بدلے اللہ تعالیٰ بڑا بادشاہ ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ 10 سال سے زیادہ مقبول اعتکاف کا اجر دیتا ہے. صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک اولاد، البر کا لفظ اس کے اندر ہے، نیک اولاد اپنے والد یا والدہ کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا اجر دیتا ہے. صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں تو سارا دن ماں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی غنی، وہ تو غنی ہے، جتنی دفعہ دیکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا. یہ ایک چیز تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے ان میں سے کسی ایک چیز کو پا لیا وہ دنیا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا. بدبخت نہیں ہوگا. بدبختی کیا ہے؟ ناکامی. دنیا کے معاملات میں ناکامی، پروفیشن میں، اکیڈمکس میں، اسکول کالج میں، یونیورسٹی میں، جاب میں، پروفیشنل لائن میں، بزنس کے اندر، کوئی بھی آپ کے پرسوٹس ہیں، شادی معاملہ ہے، بچوں کا معاملہ ہے، جو معاملہ ہے، یہ دنیا کی بخت ہیں. آخرت کی بخت سب کو کلیئر ہے، جنت یا جہنم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے اندر 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی موجود ہے وہ بدبخت نہیں ہوگا اس جہان میں. نمبر 1، جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا، قرآن کو لکھنے والا، قرآن کو بیچنے والا، قرآن کو خرید کے کسی کو دینے والا، قرآن کی رکھوالی کرنے والا،
قرآن کی شاپ چلانے والا، واٹ ایور، کسی بھی نہج میں قرآن کے ساتھ جس کا تعلق ہے، یہ اتنی اعلیٰ و عرفہ چیز ہے، میگنیٹک ہے، یہ ہر چیز کو کھینچتی ہے، جو اس کے ساتھ لگ گیا اس کے ساتھ جڑ گیا۔ فرمایا جو جس کے ساتھ قرآن کا تعلق ہے وہ شخص اس دنیا میں آخرت میں کبھی بدبخت نہیں ہوگا، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دوسرا وہ شخص جو والدین کا فرما بردار ہے، وہ خود جتنا مرضی نالائق ہو، جتنا مرضی ناہنجار ہو، گناہ گار ہو، جیسا مرضی ہو، اگر والدین کا فرما بردار ہے تو فرما برداری والدین کی دعاؤں کی وجہ سے یہ آدمی نہ دنیا میں نہ آخرت میں ناکام ہوگا، بدبخت ہوگا۔ ایک صحابی، بڑے مشہور صحابی، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں ہسٹری کا جب کم پتہ ہوتا ہے تو ہم خواہ لوگوں کو لیبلائز کرتے ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے وصال کا وقت تھا، ایک آدمی آنے کا جی آپ کے فلاں صحابی، آپ کے ساتھی جو ہیں ان کا بستر مرگ میں سانس نہیں نکل رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی ماں کدھر ہے؟ پتہ لگا جی ماں حیات ہے اس کی۔ انہوں نے کہا ان کی ماں کو میسج دو کہ میں آؤں یا وہ آئے گی۔ خاتون کو پتہ لگا، وہ بھاگی آئیں کہ اللہ کے رسول آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تمہارا بیٹے کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کا بڑا مقتدر صحابی ہے، جنگوں میں شامل ہے، یہ ہے وہ ہے، فلاں 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 فلاں، لیکن میرے دل سے اترا ہوا ہے، میرے سے جس طریقے سے بات کرتا ہے میرے دل سے اترا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ اس خاتون نے کہا کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، اس نے بہت مجھے تنگ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ فرمایا، اس خاتون نے پھر انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھے کرو۔ اس خاتون نے کہا لکڑیاں کس لیے اکٹھی کرے؟ انہوں نے کہا جی میں اس کو جلا دیتا ہوں، شاید اس کا زندہ جل جانا اس کی آخرت کے لیے کفارہ ہو جائے اور یہ رب کے عذاب سے بچ جائے۔ جو خاتون نے یہ سنا تو خاتون نے کہا کہ اتنا نہیں میں اپنے بیٹے سے ناراض کیا، آپ اس کو زندہ جلائیں، میں نے اس کو معاف کیا۔ ابھی خاتون وہاں سے اٹھی نہیں تھی کہ ایک میسنجر آیا، اس نے کہا کہ وہ فلاں صحابی جو تھے، جو ان کا بیٹا تھا، اس کا وصال ہو چکا ہے۔ یعنی خاتون نے جیسے ہی معاف کیا اس کی جان کنی کا معاملہ آسان ہو گیا اور وہ چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا جنازہ خود پڑھایا اور قبر کے اوپر مختصر سا خطبہ کیا، قبر کے ساتھ مٹی ڈالنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان سے اس کی ماں یا باپ یا دونوں ناراض ہیں اور اس حالت میں وہ اس دنیا سے چلے گئے یا یہ اس دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی فرض، نفل، واجب عبادت، کسی قسم کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے۔ جتنا مرضی خوبصورت ہے، جتنا مرضی ذہین ہے، جتنا مرضی طغرل خان ہے، اٹس آل ملٹی پلائڈ بائی زیرو۔ یہ ساری خوبصورتی، ساری اسمارٹنس، ساری عقل مندی، ساری بول چال، سارا ووکلزم، سارے کا سارا اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ He'll become an example for everybody۔ دو افراد، ایک جو قرآن کو جس نے پکڑا ہوا ہے وہ بدبخت نہیں ہوگا، ایک جو والدین کی دعا جس کے ساتھ ہے، والدین کا فرمانبردار ہے، دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا، ہر نالائکی سمیت کامیاب ہوگا۔ اور تیسرا وہ شخص جو درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف نہیں، تیسرا وہ شخص جو لمبی لمبی دعائیں پڑھتا ہے۔ فرمایا جو شخص لمبی لمبی دعائیں پڑھتا ہے، اعمال جیسے مرضی ہیں، افعال جیسے مرضی ہیں، رب سے بار بار کانٹیکٹ کر رہا ہے، دعائیں مار رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بخش دے گا، دنیا بھی اس کے آسان ہو جائے گی۔ تین چیزیں، قرآن کے ساتھ پکا جڑ جانا، والدین کا فرمانبردار ہونا، اور ہر وقت جب بھی موقع ملے، خصوصاً نمازوں کے بعد، نمازوں سے پہلے لمبی لمبی دعا کرنا۔ یاد رکھیے اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش جب ہوتی ہے، بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے اور دعا لے کے جاتا ہے، بارش کے ٹائم دعا قبول ہوتی ہے۔ سفر کے دوران انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بھائی کی بھائی کے لیے دعا اس کی عدم موجودگی میں، چاہے سگا بھائی چاہے مسلمانی بھائی ہے، قبول ہوتی ہے۔ باپ ماں کی دعا بچوں کے لیے فوراً قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا اس کے ظالم کے خلاف فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے دعا کی قبولیت کے بارے میں، درود شریف جب تک کسی دعا کے ساتھ نہ لگاؤ، دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو کر رہ جایا کرتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی۔ درود شریف کا دعا کے ساتھ ہونا لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر دعا اوپر نہیں جایا کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 5 افراد ایسے ہیں
جن سے ملاقات کی جنت انتظار میں ہے. آپ درجہ دیکھیں ان لوگوں کا. سارا جہان جنت کے لیے سر کھپا رہا ہے, ساری زندگی لگا رہا ہے, قتل ہو رہا ہے, کیا کچھ کر رہا ہے, اور جنت 5 قسم کے افراد کے انتظار میں, اشتیاق میں بیٹھی ہے کہ کب یہ آئے گا اور میری اس سے ملاقات ہوگی. سب سے پہلا قرآن کے ساتھ ملک ایک شخص جو زیادہ قرآن پڑھتا ہے, جس کا گزر بسر قرآن کے ساتھ ہے, اردو میں پڑھے, عربی میں پڑھے, سمجھ کے پڑھے, جیسے پڑھے, جڑا رہے قرآن کے ساتھ. حافظ اللسان, اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بندہ, غیبت سے لوگوں کو بچائے, جھوٹ سے لوگوں کو بچائے, اپنی زبان کے عتاب سے لوگوں کو بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیه والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ. اصل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں, اور اصل مہاجر وہ ہے جس نے ان چیزوں سے ہجرت کر لی, ان سے چیزوں سے دور ہو گیا جن سے رب نے منع کیا ہے. اصل مہاجر وہ ہے. تو یہ پہلی چیز قرآن, دوسری زبان کا خیال کرنا, تیسرا جس کے جنت انتظار میں ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے, چوتھا وہ شخص جو لوگوں کو کپڑا پہناتا ہے, چاہے زندگی میں ایک پہنا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنا کپڑا کسی کو دیا, ایک سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب بھی نیا کپڑا پہنتے تھے تو پرانا کپڑا کسی کو صدقہ کر دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا جب تک اس کا ایک چیخا بھی اس کے جسم کے اوپر موجود ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ حفاظت میں ہے. آپ کو اپنے لیے سیکیورٹی گارڈ اور یہ کیمرے شیمرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو کپڑا پہنائیں بس, دیٹس اٹ. 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں, حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے. فرشتہ کہتا ہے سائڈ پہ ہو جاؤ, اس سے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیے, میں اس کی بات کروں گا, لیکن وہ مومنٹری ہے, یہ والی مستقل ہے. جب تک ایک چیز اس کے جسم کے اوپر موجود ہے یہ آدمی میری حفاظت کے اندر ہے. چوتھا یہ شخص, اور پانچواں جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, جو یہ اس کام کے اندر لگا ہوا ہے, اس کے بارے میں, ان 5 افراد کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ شخص, یہ 5 گروہ وہ ہیں جن کے انتظار میں جنت بیٹھی ہوئی ہے. یہ اتنے خوش قسمت آدمی ہیں. اخلاق کا لیول کیا ہے, ایک حدیث میں آخری بیان کرتا ہوں, اس کے اوپر میں کلوز کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کیا تمہیں میں بتاؤں کہ وہ شخص جو جہنم پہ حرام ہے اور جہنم جس پہ حرام ہے, دونوں طرف, نہ یہ جہنم میں جا سکتا ہے نہ جہنم اس کو ٹچ کر سکتی ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ضرور فرمائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ مسلمان جو تند خو نہیں ہے, خوش مزاج, لوگوں کے درمیان نرمی سے رہنے والا, درگزر کرنے والا, خندہ پیشانی والا, درگزر کرنے والا, اور لوگوں کے درمیان مل جل کے رہنے والا, لوگوں کی مصیبتوں کے اوپر خاموشی رکھنے والا, ان سے بدوا نہ لے, یہ آدمی اس اخلاق کی وجہ سے, یہ وہ آدمی ہے جو جہنم پہ حرام ہے اور جہنم اس شخص کے اوپر حرام ہے. یہ ساری اخلاق کی چیزیں ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کری, ہم جیسے نالائقوں کے لیے, تاکہ یہ آسانی سے کچھ اپنی آخرت کو درست کر سکیں. ایک چھوٹی سی چیز جس کا میں تذکرہ کر دوں, اس کے اوپر میں کلوز کروں گا. ایک غریب صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی, اللہ کے رسول, یہ امیر صحابہ حضرت عثمان غنی, عبد الرحمن بن عوف, یہ لوگ بلینئر ہیں, یہ لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں, جنگ کے لیے آپ نکلتے ہیں, یہ ہزاروں لاکھوں درہم دینار اکٹھے کر لیتے ہیں, ہزاروں سینکڑوں کے حساب سے گھوڑے اور اونٹ مہیا کرتے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں, ہم کہاں جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو, تم ان کے صدقہ خیرات سے بہت آگے نکل جاؤ گے. یہ خوشی کی بات سے بڑی کیا ہوتی تھی. وہ صحابی اٹھے اور انہوں نے آس پاس کے سارے صحابہ کو بتانا شروع کر دیا. وہ بات غریبوں سے نکلی, فقراء سے نکلی, ہوتے ہوتے ان حضرت عثمان غنی کے کانوں میں پڑ گئی, عبد الرحمن بن عوف کے کانوں میں پڑ گئی, ابوبکر صدیق کے کانوں میں پڑ گئی. یہ سارے سردار لوگ تھے, پیسے والے تھے, انہوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا. وہ صحابی دوبارہ آیا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفل میں پوچھا کہ اللہ کے رسول, اب تو وہ جو امیر صاحب ہیں وہ بھی سارے کے سارے یہ کام کرتے ہیں, وہ صدقہ بھی کرتے ہیں, وہ نماز کے بعد یہ درود فاطمی بھی پڑھتے ہیں, درود فاطمی کہتے ہیں اس کو, یہ بھی پڑھتے ہیں, اب ہم کیا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, یہ تو اس کی دینے سے کون روک سکتا ہے. اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کریں, اس کا درجہ بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اگر تم یہ کرو گے تم ان لاکھوں دینار صدقہ کرنے والوں سے آگے نکل جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے نام کو, اس کے ذکر کو چھوٹا مت سمجھیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے.
اور اس کا ایک ایک کا درجہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک صحابی کو، ایک بندے کو، صحابہ میں سے ہوں گے، جنت میں بتایا گیا، اس کو فرشتہ آتا ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ میرا دوسرا ساتھی جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ اس دوسرے والے درجے میں ہے، اور وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو آسمان کے ستاروں کی طرح دور نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ تھا، ہم غزوات میں ساتھ ہے، فلاں جگہ ساتھ ہے، ساتھ، اس کا اور میرے درجے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ وہ فرشتہ اس کو بتائے گا اس نے ایک دفعہ الحمدللہ تم سے زیادہ پڑھا تھا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے، یاد رکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس چیز کو لوگوں تک پھیلانے، یہ آسانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں لوگوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاق کا جو لیول ہے زندگی میں اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز میرے ذہن میں نکل گئی تھی، میں کلوزنگ سے پہلے بیان کر دوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اعمال کو غارت کرتی ہیں، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حدیث غالباً ترمذی میں یا سنن نبی داؤد کے اندر ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی دوسرے مسلمان کو اس کے حسب نسب کی وجہ سے، یہ بڑائی کا لکڑارے کا بیٹا ہے، یہ لوہار کا بیٹا ہے، یہ جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ایسی پچھوں جانتے ہیں، پیچھے سے جانتے ہیں، ان کو پورا خاندان ہم جانتے ہیں، یہ کسی حجام کی اولاد ہے، یہ فلانے کی اولاد ہے۔ فرمایا جو شخص کسی دوسرے مسلمان کو اس کے حسب نسب کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے، صرف سمجھتا ہے، کچھ نہیں کہا اس نے، اس کو حسب نسب کی وجہ سے صرف اس کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایسے سمجھنے والے بندے سے کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، اس کی ساری نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ روش اس دین کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر سورہ حدید کے اندر ارشاد، میں نے انبیاء کو اس لیے بھیجا، ساتھ میں نے یہ بھیجا تاکہ لوگوں میں انصاف ہو، لیقوم الناس بالقسط، اور یہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا اس انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔